خواتین و حضرات، اسٹیج پر بہت اہم شخصیت موجود ہیں اور اس سے زیادہ اہم لوگ میں سامعین میں سامنے دیکھ رہا ہوں۔ میرا تو تصور یہ ہے کہ ایسی محفلوں میں اور ایسی مجلسوں میں اسٹیج نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے دہلی میں جب اس کی بنیاد ڈالی تو کوئی اسٹیج نہیں سجایا، اس لیے کہ ہر ایک شخص اپنے میں انجمن ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ایسے ایسے حضرات آج یہاں موجود ہیں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جس سے میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میں تقریر کرنے نہیں آیا، لیکن ایک سوچ لیے آئی۔ تعلیم کی بھی بات ہوئی، الیکشن کی بھی بات ہوئی۔ ہمارے ایک ساتھی بہت جذباتی تقریر کر کے چلے گئے، تو کوئی شخص اگر ایسی سنجیدہ گفتگو میں بیٹھ نہیں سکتا، ہم اس سے کیا توقع کریں؟ یہ بیٹھنے کا وقت ہے، یہ فکر کرنے کا وقت ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرے دل میں جو درد ہے میں جانتا ہوں وہ آپ کے دل میں بھی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک قوم، پوری ملت خوف و ہراس میں ہے، ڈری ہوئی قوم ہے، اور ڈری ہوئی قوم کا جو انجام ہوتا ہے وہ آپ نے اسی ملک میں دلتوں کو دیکھا ہے اور یہاں کے آدیواسیوں کو دیکھا ہے۔ یہ جو حکومت چل رہی ہے یہ آپ کو ڈراتی ہے، آپ کو خوفزدہ کرتی ہے۔ مجھے یہ درد اٹھا، یہ فکر ہوئی کہ میری قوم خوفزدہ ہو گئی ہے۔ میں اپنے سکھ بھائیوں سے ملا اور سکھ بھائیوں نے مجھے گردوارے میں بلایا، مجھ سے کہا کہ یا تو آپ مسلمان نہیں ہیں یا آپ کی تاریخ غلط ہے۔ میں حیرت میں پڑ گیا، کہا کہ اتنی بزدل قوم تو ہم نے دیکھی نہیں۔ ہم 2 کروڑ 20 کروڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت یہ احساس ہوا کہ یہیں ڈوب کے مر جائیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات صرف یہ ہیں کہ یہاں جو ہمارے ملی تنظیمیں ہیں انہوں نے لڑائی لڑی اور انہوں نے بہت شدت کے ساتھ کوشش کری، لیکن انہوں نے ان حضرات کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کی جو ان کی طرح اتنے داڑھی نہیں تھی، تقویٰ نہیں تھا، عبادت اتنی نہیں تھی۔ وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے، ان سے پرہیز کیا۔ ایک خلا پیدا ہو گئی ان دانشور حضرات میں اور ان علماؤں میں، ایک دوسرے سے دوری ہوتی چلی گئی۔ علماؤں نے، جماعتوں نے یہ کوشش کری کہ ایک جماعت دوسری سماعت پر سبقت کیسے حاصل کرے، وہ اس میں مست رہا۔ سخت بات کہہ رہا ہوں، حضرت برا نہ مانیے گا۔ اور یہی کیفیت ان دانشوروں کے بیچ میں ہوئی۔ میں نے یہ سوال اٹھایا علماؤں کے بیچ میں کہ یہ لڑائی 1923 سے شروع ہوئی تھی۔ اس وقت طے کر لیا تھا ہندو مہا سبھا و RSS نے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ ہم نے اپنی کوئی منزل نہیں بنائی تھی۔ سن 47 میں ہم نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم سانجھی وراثت میں رہیں گے، اس آئین کے ساتھ رہیں گے جس نے ہم کو برابری کا حق دیا ہے۔ آئین روز ٹوٹتا رہا، ہم خاموش رہے۔ ہم کو فکر صرف اس وقت ہوئی جب ہم پہ ظلم ہوا، لیکن جب انسانیت لرز اٹھی تو ہم نہیں بولے۔
اس لیے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں تھا، یہ غیر مسلم کا مسئلہ تھا۔ ان آنکھوں نے خود دیکھا ہے۔ میری صحت بیچ میں بہت خراب ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ جب یہ شروعات ہوئی اور لنچنگ شروع ہوئی اور ہم کو سیاسی پارٹیوں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یہ کیٹلسٹ ہیں، بوجھا ہیں، اگر ان کے ساتھ گئے تو ہندو ووٹ بڑھ جائے گا، یہ تو مجبور ہیں بی جے پی کے خلاف ہمیں ووٹ دینے کے لیے، یہ جائیں گے کہاں؟ اس وقت دہلی میں جنتر منتر پہ جو ڈیمانسٹریشن ہوتے تھے ہمارے ہندو بھائیوں کے، 500 اور 1000 غیر مسلم کہتا تھا کہ ناجائز ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلمان ہوتے تھے 800 میں 10 اور 15، اور ہمارے مولوی حضرات کہتے تھے یہ پرکٹی عورتیں ہیں، یہ لیفٹ کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے بڑے قریب نہیں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں بیٹھ کے وظیفے پڑھنے والوں کو جنت کا راستہ دکھائے گا یا اس شخص کو راستہ دکھائے گا جس نے نماز تو چھوڑ دی لیکن مظلوم کے لیے کھڑا ہو گیا اور مظلوم کے لیے آواز اٹھائی؟ مجھے نہیں معلوم ہے، میں جانتا نہیں ہوں کہ شریعت کیا کہتی ہے، لیکن دل یہی کہتا ہے کہ ایک انسان کو مارے اور جشن بنے اور ہم خاموش رہیں، چاہے وہ بلقیس بانو ہو، چاہے وہ انسپکٹر ہو جس کو بلند شہر میں قتل کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان وہاں نہیں گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اکیلا گیا، لیکن میں گیا، اس کے گھر والوں سے ملا، اس کے درد میں شریک ہوا۔ ایک بڑا جلسہ وہاں منعقد ہو رہا تھا تبلیغی جماعت کا، وہاں فساد کرنے کے لیے یہ حضرات گئے تھے۔ ایک غیر مسلم دروغہ نے اپنی جان دے دی، ہم نے نہیں کہا کچھ۔ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اچھوت سے بدتر ہیں۔ اگر کسی قوم نے یہاں پر اپنی شناخت پہچانوائی ہے تو یہاں کے اچھوت یا یہاں کے دلت حضرات ہیں۔ اگر دلت کو بیت پڑھتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز، ہر پولیٹیکل پارٹی وہاں پہنچتی ہے۔ ہم کو لنچ کیا جاتا ہے کھڑے کھڑے، ہمارے کھانے پر، ہمارے بولنے پر کوئی آتا نہیں ہے۔ ایسی فضا میں نے ایک آواز لگائی، ایک فکر تھی میرے دل میں کہ یہ پڑھے لکھے حضرات خاموش کیوں ہیں، یہ ایسے لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے اسی شہر میں بلایا گیا اور میں نے یہیں سے ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنے ان دانشوروں کے بیچ جاؤں گا، ان ایمیننٹ لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا۔ میرا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ضرور پوچھے گا کہ تم کو دولت دی، عزت دی، شہرت دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو یہ سوال میں نے اپنے بھائیوں سے بھی کیا جو زندگی کے کامیاب دور سے گزر چکے تھے۔ ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا۔ مجھ سے غیر مسلم میرے ساتھیوں نے کہا کہ ادیب صاحب آپ ہم کو نہیں بلا رہے۔ میں نے کہا میرے درد کو آپ کیا سمجھیں گے، آپ کے بغیر تو میرا تصور بھی اس ملک میں نہیں ہے، اور آپ اب جہاں کھڑے ہیں آپ کا بھی تصور میرے بغیر اب نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی اب دیش دروہی ہو چکے ہیں۔ پہلے ہم اپنی قوم کے پیر تو کھڑے کر دیں۔ ہم نے تو صرف مسلکوں میں بٹایا اپنے کو۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ RSS، مجھے یہاں کا علم نہیں ہے لیکن اتر پردیش کی اور بہار کی بات بتا رہا ہوں، پہلے انہوں نے کوشش کری تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی مولویوں کے اور داڑھی والوں کے بیچ میں مت جانا، تم بیکورڈ کہلاؤ گے۔ اس میں کامیابی کوئی خاص ان کو نہیں ملی۔ اب انہوں نے مدرسوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ میں گڑگاؤں میں رہتا ہوں، اب وہاں نماز 35 جگہ پہ ہوتی تھی، 6 جگہ پہ اجازت دی گئی ہے۔ وہاں نماز صرف وہیں ہو سکتی ہے جہاں اندریش کی جو جماعت ہے
मुस्लिम मंच उससे फारिग उस मौलाना को इजाज़त है कि आप नमाज पढ़ाएंगे। मदरसों में फंड दिए जा रहे हैं। इंद्रीश के को आप सोचिए कि जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एजाज़ दिया जा रहा है। कभी सोचा आपने कि आपके आने वाली नस्ल कहाँ खोने जा रही है? क्या अभी भी साहिल पे बैठ के तूफान का नज़ारा करते रहेंगे? अभी भी आपके सीने में दर्द नहीं उठता? अभी भी ये कहते हैं कि इसको मत बुलवाइए, उसको बुलवाइए, ये मेरा मुखालिफ है। अरे मेरे अजीज, इस वक्त खुदा के वास्ते अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ये खौफ हिरास का आलम तो आपने अभी 15 अगस्त को भी देखा होगा। उन लोगों ने 62 साल तक तिरंगा नहीं उठाया। हमने 15 अगस्त सन 47 को जिना का झंडा फेंक दिया और तिरंगा उठा लिया। हमसे कहा कि साबित करो। ये जो इतने दिनों के बाद जो झंडे का तिरंगे का ख्याल आया मोदी और इनकी जमात को, तो मुझे बड़ा प्यार आया इनके ऊपर कि चलो ये तो एहसास हुआ, लेकिन इनको ये भी तो कहना चाहिए था कि सरवारकर, गुरुवारकर, हेडगारकर ये लोग गलत थे, ये झूठे थे। इन्होंने कहा था कि हम झंडा नहीं अपनाएंगे, तो ये कह दो कि वो देशद्रोही हैं। इसकी कहने की तो हम में हिम्मत है ही नहीं। इन आँखों ने देखा मदरसों में, खानकाहों में बड़ी बड़ी दाढ़ी और टोपी लेके, झंडा लेके, हम हिंदुस्तानी हैं, हम तिरंगा लेके चलते हैं। आपने किसी आश्रम में, किसी मंदिर में यह बस देखा? कहीं देखा किसी ऐसे आश्रम में, किसी गुरु के यहाँ देखा कि वो तिरंगा लेके चल रहा हो? हमको ज़रूरत पड़ी, जिसने अपनी किश्तियाँ जला दी थी, अपने खून को बांट दिया था, जिसने कहा था कि हम इस हिंदुस्तान में रहेंगे। यहाँ के आईन का मसला है। हमारे साथी कह के चले गए, बाहर आइए, निकलिए। जब तक आईन है, जब तक इस मुल्क में हमारा वजूद है, रोज़ और रोज़ आईन तोड़ा जा रहा है। कैसे कहें, फ़ख्र से कैसे कह दें कि हमें नाज है यहाँ। मैंने इस बात का इजहार बराबर किया है, जब अदालतें सुनना बंद कर दें और जब पुलिस कम्युनल भी हो जाए बेईमान के साथ, तो समाज तबाह हो जाता है। हम आपके बीच इसलिए आए हैं कि आप सोचिए इस बात पर। इनफरादी क़यादत, मैंने आपसे कहा कि स्टेज की मुखालफत की मैंने इसलिए, अब इनफरादी क़यादत की गुंजाइश नहीं है। इज्तिमाई क़यादत करनी पड़ेगी। इज्तिमाई क़यादत का मतलब यह है कि इसमें वो वकला भी हों, वो जजेस भी हों, वो फ़ौजी भी हों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हों और मेरी बहनें भी हों। छोड़ दीजिए कि वो बहन हिजाब करती है या गैर हिजाब के है। अब तो नौबत यह है कि हम हिजाब करें या न करें, इसका फैसला हुकूमत हिंद करेगी। अब वो नौबत यहाँ आ गई कि फला फला शख्स रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ रहा था। इस बयान के बाद एक मौलाना का बयान मैंने सुना कि नमाज कज़ा कर लो, अब खुले में नमाज मत पढ़ो। कौम यहाँ खड़ी हो गई और हम अभी भी ये कह रहे हैं कि हम फला मसलक और फला जगह और फला पार्टी। मेरे अजीज़ों, अब कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। एक फैसला करो, अपने को पहचानो। इस मुल्क पे एहसान होगा अगर हमने आईन बचा लिया। मैं तो साफ कहता हूँ, हमारे बहुत ही अजीज़ सलमान साहब बैठे हैं, शायद आप बहुत से लोग, सियासी लोग और भी हैं। मैंने तो ये फैसला किया और मैंने इस बात को समझा
کہ سیاست، الیکشن جو ہے وہ صرف سیاست نہیں ہے، الیکشن کے علاوہ بھی سیاست کی جا سکتی ہے۔ یہودی الیکشن نہیں لڑتا، پورے دنیا پہ قابض ہے۔ RSS الیکشن نہیں لڑتی، اس زمین کو جہنم بنا دیا اس نے۔ کبھی اس طرف بھی تو سوچ کے دیکھیے۔ اور یہ جب ممکن ہے جب آپ سوچنے لگیں گے، ماضی میں کھونا چھوڑ دیجئے۔ جو قوتیں ماضی میں رہتی ہیں مستقبل کا خود کا خاکہ تیار نہیں کرتی، اس کا زوال کی وہ آخری سطح پہ ہوتی ہے جہاں ہم کھڑے ہیں۔ اچھے لوگ جا رہے ہیں، نوجوان بچوں کو میں چاہتا تھا وہ ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ جو میرے بزرگوں نے مجھے سمجھایا تھا میں وہاں تک نہیں پہنچا سکا۔ غلطی میری بھی ہے، ہم سب کی غلطی ہے، لیکن ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ایک ایسا پلیٹ فارم کھڑا ہو جہاں ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کے، مودی ہو یا کوئی سیاسی جماعت، ہم میں یہ صلاحیت ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم آپ کے کسی عہدے یا چیئرمینی کے لیے نہیں آئے ہیں، اس ملک کے آئین کو بچانے آئے ہیں اور آپ کو بچانے آئے ہیں۔ دل میں تو بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن کہنا بڑا مشکل ہے۔ کس سے فریاد کریں، کس سے کہیں؟ حقیقت تو یہ ہے، کبھی کبھی تو یہ دل کہتا ہے کہ کون آزاد ہوا، کس کے ماتھے سے سیاہی کی ردا چھوٹی۔ میرے سینے میں بھی درد ہے محکومی کا، مادر ہند پہ اداسی ہے وہی، خنجر آزاد ہیں سینوں میں اترنے کے لیے، موت آزاد ہے لاشوں پہ گزرنے کے لیے۔ حقائق یہاں پر ہیں۔ یہ کوشش ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی خواہش دے۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، خدا گواہ ہے، کسی عہدے کے لالچ نہیں ہے۔ ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کب، خاص طور سے میں اپنی زندگی کے بارے میں، میری زندگی کا آخری لمحہ کب ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ وقت بہت کم ہے۔ اب لیکچر کرنے کا، ڈیبیٹ کرنے کا وقت نہیں ہے، عمل کا وقت ہے۔ قوت دیجیے ایک دوسرے کو، حوصلہ دیجیے، اس ملک کو بتائیے ہم نے ایک بار یہ ملک بچایا تھا، اب پھر ہماری ذمہ داری پڑتی ہے کہ ہم پھر بچائیں۔ کیونکہ جب ایک فیضان یہ بن جائے، الیکشن اس پہ ہونے لگے کہ ملک تباہ ہو جائے، فیکٹریاں بند ہو جائیں، نوجوان بے روزگار ہو جائے، میاں کو ٹھیک کرنا ہے، اور میاں کو ٹھیک کرنے پہ الیکشن جیتا بھی جائے، حاکم وقت بھی بنایا جائے۔ دوسری جماعتیں بھی وہی کرنے لگیں۔ 15 اگست کو انہوں نے ترنگے سے محبت دکھائی، کانگریس نے وہ بھی جھنڈا لے کے چل پڑے۔ کانگریس کو تو کہنا اس دن جھنڈے کے بجائے پورے ہندوستان کو رنگ دیتے، نہرو، آزاد، حفظ الرحمان اور سارے اکابرین کی فوٹوؤں کے ساتھ کہ ان کو پہچانو تم جھنڈا کہاں سے لے آئے ہو۔ لیکن وہ بھی لے کے جھنڈا چل دیے، کیجریوال بھی جھنڈا لے کے چل دیے، مولوی حضرات بھی چل دیے۔ ان کے جال میں کب تک رہو گے؟ آپ سوچئے، ایک ایونٹ بنا دیا، اس میں کانگریس بھی چل پڑی۔ ارے بھائی، کانگریس کو کیا ضرورت تھی؟ تمہارے پاس کون ایسا تھا جو نہیں تھا؟ تم بڑے بڑے بینرز لگواتے، نہرو کے، آزاد کے، کرپلانی کے، یلویا کے، امبیڈکر کے، رفیع احمد قدوائی کے۔ کوئی بچا تھا؟ نہیں، جو مودی کر رہا ہے وہ ہم کریں گے۔ تو جب ایسی شکل پیدا ہو، ایک گروہ تیار ہو، اور وہ گروہ مسلمانوں کا، دلتوں کا، دوسری جماعتوں کا، جو اس ملک کے آئین کو بچا سکیں۔ میں نے زیادہ بات
خرچ کر دی، مجھے پرچہ نہیں دیا، بہت شکریہ، لیکن دعا کیجیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔